ایک عورت جس کا تعلق فرانس سے تھا۔ اس عورت نے فرانس میں تعلیم حاصل کی اور فرانس میں ہی جوان ہوئی اور فرانس میں ہی اس کی شادی ہوئی۔ خاوند گجرانوالہ کا رہائشی تھا لیکن پیرس میں رہتا تھا۔ خاتون کا مائکہ لاہور میں تھا۔ اس خاتون کے مائکے اور سسرال کے تعلقات آپس میں صحیح نہیں تھے۔ اس عورت کا خاوند اس کو مائکے جانے سے روکتا رہتا تھا۔ گھر گجرانوالہ میں تھا، یہ گجرانوالہ میں ہی رہتی تھی۔ یہ سمجھدار اور پڑھی لکھی عورت تھی۔ یہ عورت 8 ستمبر 2020 کو شاپنگ کے لیے لاہور گئی۔ اس کے ساتھ اس کے 3 بچے بھی تھے۔ شاپنگ کے بعد یہ عورت اپنی والدہ کے گھر چلی گئی۔ رات کو وہاں کھانا کھایا، بچوں کو نیند آ گئی تو اس نے گجرانوالہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس عورت کی والدہ اس کو روکتی رہ گئی لیکن اس کا خیال تھا کہ خاوند کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوگا۔ لاہور سے گجرانوالہ کا فاصلہ 40 کلومیٹر کا تھا۔ یہ اکثر آتی جاتی رہتی تھی، لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ رات کو 12:30 بجے لاہور سے روانہ ہوئی، محمود بوٹی سے موٹر وے پر آئی اور گجرانوالہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ رات کے 1:05 پر ایسٹرن بائی پاس سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر آئی۔ یہ جو ہی لنک روڈ پر پہنچی تو اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ سڑک پر اندھیرا دیکھ کر یہ عورت خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بچے گاڑی میں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اپنے کزن سردار شہزاد کو فون کیا۔ اس نے اسے مشورہ دیا کہ تم 130 ڈائل کر کے موٹر وے پولیس کو اطلاع دو، میں بھی آ رہا ہوں۔ اس کزن نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور گجرانوالہ سے روانہ ہو گیا۔ خاتون نے موٹر وے ہیلپ لائن پر فون کیا۔ اس کو بتایا گیا کہ آپ M11 کے لنک روڈ پر موجود ہیں۔ یہ موٹر وے پولیس کی حد میں نہیں آتا، اور پھر موٹر وے پولیس نے اس عورت کو ایک مقامی نمبر دیا۔ خاتون نے اس نمبر پر رابطہ کیا اور بتایا کہ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ بچے بھی ہیں اور میں لنک روڈ پر پھنس گئی ہوں۔ اس عورت کو بتایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم کچھ ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور پھر اس خاتون نے گاڑی کو اندر سے لاک کیا اور اپنے کزن اور پولیس کا انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر نہ ہی پولیس آئی اور نہ ہی اس کا کزن۔ اس دوران 2 ڈاکو دور ٹھہرے دیکھ رہے تھے۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ پروفیشنل ڈاکو نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ پروفیشنل ہوتے تو ان کا طریقہ واردات علیحدہ ہوتا۔ یہ قریبی دیہات کے معمولی واردات یہ تھے۔ یہ ڈاکو تھوڑی دیر گاڑی کو دور سے دیکھتے رہے۔ جب 2 گھنٹے تک کوئی شخص گاڑی کے قریب نہیں آیا تو پھر انہوں نے اس کو لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ڈانگ تھی جبکہ دوسرے ڈاکو کے پاس پستول تھی۔ یہ گاڑی کے قریب پہنچے اور پستول دکھا کر خاتون کو دروازہ کھولنے کو کہا، لیکن خاتون نے انکار کر دیا۔ یہ دھمکیاں دینے لگے لیکن خاتون نے دروازہ نہ کھولا تو ڈاکو غصے ہو گئے اور ڈنڈے سے گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، جس سے بچے خوفزدہ ہو کر رونا شروع ہو گئے۔ خاتون بھی ڈر گئی اور نکل کر سڑک کی طرف دوڑ چلی اور ایک ڈاکو اس کے پیچھے دوڑا۔ اس دوران وہاں سے ایک گاڑی گزری۔ گاڑی کے ڈرائیور نے خاتون کو دیکھ لیا تھا لیکن اس کی سپیڈ زیادہ تھی، تاہم وہ گزر گیا۔ لیکن آگے جا کر ڈرائیور خالد مسعود کے ذہن میں کھٹکا آیا۔ اس نے 15 پر پولیس کو اطلاع دی اور سارا واقعہ پولیس کو بتایا۔ اس دوران ڈاکو نے خاتون کا 2 سال کا بچہ اٹھایا اور اس کو لے کر جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ خاتون بچے کو بچانے کے لیے گاڑی کی طرف دوڑی۔ اس دوران دوسرے ڈاکو نے اس کے دوسرے بچوں کو بھی اٹھایا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماں بچوں کو بچانے کے لیے ان سے الجھ پڑی۔ وہ بار بار اپنے بچوں کو کلمہ پڑھنے اور اللہ سے مدد کی تلقین کرتی رہی۔ بچے ڈر کر چیخ رہے تھے۔ خاتون ڈاکو کی منت کرتی رہی لیکن وہ درندے تھے۔ یہ ڈاکو ماں اور بچوں کو دھکیل کر سڑک سے نیچے ایک کھائی کی طرف لے گئے۔ ایک ڈاکو نے تینوں بچوں کو سائڈ پر پھینکا اور ان کے سر پر پستول رکھ دی۔ بچے ڈر کے سسک رہے تھے جبکہ دوسرے ڈاکو نے خاتون کو بے بس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاتون اس ڈاکو سے لڑتی رہی۔ اس دوران ڈاکو بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ماں تھی، وہ بچوں کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسرا ڈاکو آگے بڑھا اور پھر پہلا ڈاکو بچوں کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ڈاکو کو کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی۔ دونوں نے اس کے بعد گاڑی سے خاتون کے زیور، نقدی اور ATM کارڈ لیے اور اس کو کہا کہ خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو، اگر تم سڑک پر گئی تو تم چاروں کو گولی مار دوں گا۔ اس دوران دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈاکو اٹھے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ڈولفن فورس کے 4 اہلکار تھے۔ وہ گاڑی کے قریب اترے تو گاڑی کے شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، دروازے پر خون کا نشان تھا اور نیچے کھائی کی طرف بچے کا ایک جوتا پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں جوان ڈر گئے اور کون ہے کی آوازیں لگانے لگ گئے۔ جنگل سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈولفن فورس کے ایک جوان نے 2 ہوائی فائر کیے اور وہ کھائی میں اتر گئے۔ وہ کھائی 15 فٹ گہری تھی اور اس میں بھی اندھیرا تھا۔
جوان آواز لگاتے ہوئے سیدھے آگے بڑھ گئے، آگے کھینچ شروع ہو گئے۔ اچانک اس کو ٹارچ کی روشنی میں زمین پر پڑا ایک جوتا نظر آیا۔ وہ اس کے قریب گیا تو وہ بچے کا دوسرا جوتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران اس کو عورت کی ڈری سہمی ہوئی آواز آئی کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمیں قتل نہ کرو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ آواز کی طرف دوڑا اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گیا۔ سامنے کھیت کے کنارے ایک خوفزدہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر خراش تھے اور 3 خوفزدہ بچے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بچوں کو اپنے دونوں بازو میں جکڑا ہوا تھا۔ پولیس کا جوان خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کو تسلی دینا شروع ہو گیا، مگر عورت اس کو پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک انداز میں اس کو منتیں کرتی رہی، خدا کے لیے ہمیں نہ مارے، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ ہماری گاڑی بھی لے جائیں، میں آپ کو اور رقم بھی منگوا دیتی ہوں، بس ہم کو نہ مارو۔ اس پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسے کہا، بہن آپ پریشان نہ ہو، میں واقعی پولیس اہلکار ہوں، لیکن عورت اس کو پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس دوران دوسرے اہلکار بھی آ پہنچے۔ بچے ان کو دیکھ کر مزید سہم گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو جکڑ لیا۔ ماں ان کو بار بار کہہ رہی تھی، تم آنکھیں بند کر لو اور کلمہ پڑھتے رہو۔ وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن جیسے بچوں کی زبان گم ہو گئی تھی اور آنکھیں بند ہونا بھول چکی تھی۔ پولیس نے وائرلیس کنٹرول پر آفس میں اطلاع دی۔ پولیس متحرک ہو گئی اور خاتون ایس ایچ او کو بھی بلا لیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس اہلکار پہنچ گئے۔ خاتون ایس ایچ او نے خاتون کو تسلی دی، اس کے جسم پر چادر ڈالی اور اسے اور اس کے بچوں کو لے کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اس دوران خاتون کا کزن سردار شہزاد بھی پہنچ گیا۔ خاتون میڈیکل کروانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پولیس نے اس کو بڑی مشکل سے اس کے لیے رضامند کیا۔ اس کو بچوں سمیت ہسپتال لے گئی، میڈیکل ٹیسٹ ہوئے، نمونے لیے اور پھر انہیں گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ گھر پہنچ گئے، لیکن 6 دن بعد بھی بچے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیر و دیوار دیکھتے رہے۔ یہ ہر اجنبی شخص کو دیکھ کر کانپنے لگتے تھے اور یہ بچے چیخ چیخ کر کہتے تھے، انکل ہماری مما کو نہ مارو۔ یہ عورت سارا دن باتھ روم میں گزار دیتی تھی۔ یہ اب تک اپنے جسم پر ہزاروں ٹن پانی بہا چکی تھی، لیکن اس کے جسم سے اس معاشرے کی گن نہیں اتر رہی تھی۔ یہ خود کو پاک نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہ عورت اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب ہم لوگ اس ملک کو ملک اور معاشرے کو معاشرہ کہتے رہیں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔